بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. صدر مجلس، اکابر علماء کرام، زعماء قوم، شمع رسالت کے پروانوں، اسلام پسندوں، آج کی اس فقید المثال عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم سب اپنے مرحوم قائدین کو، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی، اور ان گمنام مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت پر اور ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ کل 6 ستمبر تھا، پاکستان نے جغرافیائی سرحدات کے تحفظ میں قربان ہونے والے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پوری قوم نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک کے وزیر اعظم اور ملک کے سپہ سالار نے ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ریاست کی سطح پر کل یوم دفاع کے طور پر منایا گیا۔ آج مینار پاکستان کے اس تاریخی مقام پر، جہاں قرارداد مقاصد، قرارداد پاکستان پیش کیا گیا، بر صغیر کے مسلمانوں کو اسلام کے نام پر ایک الگ ریاست کی قرارداد پیش کی گئی، منظور کی گئی کہ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ان اکابرین کی، بر صغیر کے ان مسلمانوں کی خواہش کی پیروی اگر کی تو آئین پاکستان کی صورت میں ہمارے اکابر نے کی۔ ملک کو ایک متفقہ آئین دیا گیا، ملک کو مملکت خداداد پاکستان کے نام سے پہچان دی گئی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے
پاکستان کو پہچان ملی، آج 7 ستمبر ہے اور امت کے یہ نوجوان سٹیج پر موجود، یہ سفید ریش ہمارے بزرگ علماء کرام جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف تحریکوں اور اسلامی تحریکوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف اسلامی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ان اکابرین کو جنہوں نے 7 ستمبر 1974 کو نظریاتی سرحدات پر محفوظ کیا، ان کو آج خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ان علماء کرام کو مملکت کی باغ دوڑ سنبھالنے کی توفیق دی، تو جس طرح 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، 7 ستمبر کو بھی نظریاتی سرحدات کے طور پر ہر سال منایا جائے گا۔ اور جو لوگ بین الاقوامی ایجنڈے پاکستان لے کر آتے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، ہر سال ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اس ملک کا آئین اسلامی ہے، اس ملک کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں، ہم اقلیتوں کے حقوق کے محافظ ہیں، ڈاکوؤں کے حقوق کے محافظ نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر نے اس دور میں بھی فتنہ قادیانیت کا سر کچلا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں تاریخ گواہ ہے۔ میں نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے یہ الفاظ تحریروں میں بھی دیکھے ہیں، اپنے بزرگوں سے بھی سنے ہیں، کہ جنہوں نے فرمایا قادیانیت ایک سانپ ہے جس کا سر کچلا جا چکا ہے، قیامت آ سکتی ہے لیکن فتنہ قادیانیت پھر اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور ان کے پیروکاروں نے ثابت کر کے دکھایا۔ آج بھی اس اجتماع کے ذریعے میں ان سہولت کاروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر متنازع فیصلہ آیا، اس کے بعد علماء کی سرپرستی میں پاکستان کے مسلمانوں نے ہر محاذ پر اس فیصلے پر تنقید کی۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی کے حوالے سے کیس کی تاریخ کا اعلان کیا۔ اکابر علماء کرام سپریم کورٹ میں موجود تھے، فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آیا، قادیانیت کے خلاف آیا۔ میں نے خود سنا کچھ نام نہاد مسلمانوں کو جنہوں نے کہا کہ یہ تو علماء کرام نے زبردستی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے فیصلہ لیا ہے۔ جب متنازع فیصلہ آ رہا تھا، مغربی ممالک کے نمائندے سپریم کورٹ کے احاطے کو بھر چکے تھے،
اس کا ذکر تو تم نہیں کرتے جو قادیانیت کی سہولت کاری کے لیے وہاں موجود تھے. یہ امر واضح ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ناموس رسالت کی بات آئے گی، ختم نبوت کی بات آئے گی، شاعر اسلام کی بات آئے گی، تو آپ ہر محاذ پر علماء کی سرپرستی میں اس امت کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ جب گزشتہ 5 سالوں میں ہماری قیادت کو اسی پارلیمان سے باہر رکھا گیا کہ جس پارلیمان نے متفقہ طور پر فیصلہ لیا کہ قادیانی کافر ہے، قادیانیت اور اس کے تمام فرقے کافر ہیں. پچھلے سال 50 سالہ 1973 کے آئین کے سرکاری سطح پر پارلیمنٹ کے اندر منائے گئے وہ متفقہ آئین جس کی کسی نے مخالفت نہیں کی، اس بنیاد پر اس کو متفقہ آئین کہا جاتا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سپریم کورٹ کی وہ ترمیم حقیقی معنوں میں متفقہ ترمیم تھی. آپ کو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کے 50 سالہ آئین کے 50 سالہ منانے کے بعد اس سال آپ کو اس فتنے کے خلاف منظور کی گئی وہ قرارداد، وہ ترمیم جس کو 50 سال ہو گئے ہیں، اس کو سرکاری سطح پر بھی منانا چاہیے تھا. لیکن میں اپنے اکابر کی دور اندیشی کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آج جو اکابرین قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اہلیان لاہور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پاکستان میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج جو نوجوان، جو بزرگ، جو اکابر یہاں موجود ہیں، ان کے گھروں میں موجود ان کی بہنوں، ان کی ماؤں، ان کی بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بنیاد پر اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو یہاں بھیجا اور پوری دنیا کو پیغام دیا کہ اگر پاکستان میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت محفوظ ہے تو پھر پاکستان محفوظ ہے. اگر پاکستان میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت محفوظ ہے تو آپ کا سپریم کورٹ محفوظ ہے. اگر پاکستان میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت محفوظ ہے تو آپ کا پارلیمنٹ محفوظ ہے. انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے اور اپنے اکابر کے ساتھ عہد و پیمان اور تجدید عہد کرتے ہیں کہ یہ تو لاہور ہے، جس محاذ پر بھی آپ ہمیں بلائیں گے آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.